السلام علیکم، چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی سٹوریز کو سنتے بھی ہوں گے اور لائک بھی کرتے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ پہلی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ماہم نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سعودی عرب سے۔ ماہم کہتی ہیں کہ آج سے 6 سال پہلے جب ابھی میں سعودیہ نہیں آئی تھی، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی نارووال میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے چاروں بھائیوں نے مل کر پیسے جمع کیے اور انہوں نے ایک کوٹھی خریدی۔ کوٹھی بہت خوبصورت تھی اور جس علاقے میں انہوں نے یہ خریدی تھی وہ تھوڑا سا یہ علاقہ جو تھا، ایک سائڈ پہ گھر مکان بنے ہوئے تھے اور فاصلے پر کچھ زمینیں تھیں جہاں پر یہ کوٹھی بنی ہوئی تھی۔ علاقے سے جو باقی آبادی تھی اس سے الگ تھلگ تھی۔ بہت خوبصورت کوٹھی تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ ایک بار کھڑا ہو کر اس کو ضرور دیکھتا تھا۔ بہت خوبصورت کوٹھی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے سامان وہاں پر شفٹ کیا اور جب ہم اس گھر میں داخل ہو رہے تھے تو ہم لوگ جب انٹرنس ڈور سے اندر گئے تو بہت وسیع و عریض ایک لان بنا ہوا تھا جہاں پر کہ کافی درخت اور پھل پھول وغیرہ وہاں پر موجود تھے، تو بہت خوبصورت لان تھا، گھاس بھی تھی۔ جب ہماری نظر سامنے کوٹھی کی دیواروں کے اوپر پڑی تو وہاں پر بہت اونچا سا کسی نے مینار ٹائپ بنے ہوئے تھے کوٹھی کے ساتھ ہی، جس کے اوپر کہ جنات کی تصویریں بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ اونچی۔ میں تو کافی دیر تک کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ میرے سب گھر والے جو تھے، بھائی بھابھیاں، امی ابو، بہنیں، سب اندر جا چکی تھی اور میں وہاں پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ وہ جنات کی تصویریں تھیں، کوئی فیملی نما تصاویر بنائی گئی تھی مٹی کے ساتھ، اور سمجھ نہیں آئی کہ جو بنانے والا ہے وہ کیسے وہاں تک پہنچا ہوگا، کیونکہ 3 منزلہ کوٹھی جو تھی اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک جو دیوار تھی پوری کی پوری وہ ان تصاویر سے بھری ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس کسی نے بھی یہ تصاویر بنائی ہیں اس نے کتنی سیڑھیاں یوز کی ہوں گی اس تصاویر کو بنانے کے لیے، جس میں کہ ایک جن کا اور ساتھ میں ایک چڑیل اور ایک بچے کی تصاویر بنائی گئی تھی اور بہت ہی ڈراؤنی تصاویر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آنکھیں جو ان کی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کی بڑی بڑی یہ لال آنکھیں تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آنکھیں ہمیں گھور رہی ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے اس تصاویر کو دیکھا تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ اندر آ جاؤ، باہر کیا کر رہی ہو؟ میں جلدی سے اندر چلی گئی، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، میں اس کو بھی جلدی سے اندر لے گئی۔ ہم نے اپنا جو مکان جہاں سے ہم نے یہ شفٹ کیا تھا وہ بھی ہمارا ذاتی تھا اور اس کو ہم نے سیل آؤٹ نہیں کیا تھا، ابھی ہم نے اس کو سیل کے لیے لگایا ہوا تھا اور خود ہم اس نئے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے، اس نئی کوٹھی میں۔ جب ہم پہلا دن ہی تھا تو کام کاج کرنے کے بعد جیسے دوپہر کے 4-5 بجے کا ٹائم ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ بہت زور کا آندھی طوفان آ گیا۔ جو کوٹھی کے درخت وغیرہ تھے اس کے اندر موجود جو گھاس وغیرہ تھی وہ ایسے زور زور سے ہل رہی تھی جیسے کہ بہت زور کا آندھی طوفان آیا ہے۔ اور اسی طرح سے اوپر والی منزلیں جو تھیں، کیونکہ ہم اس گراؤنڈ فلور پہ تھے سارے، پہلی منزل پہ، اور دوسری منزل جو تھی اوپر والی، وہاں سے ہمیں ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت زیادہ لوگ وہاں پر چل پھر رہے ہیں اور بہت زیادہ آندھی طوفان آ گئے۔ ہم نے بھائی کو بھیجا کہ اوپر دیکھو شاید کوئی ہم سے پہلے آیا اور وہاں پر سو رہا ہو یا کوئی مزدور وغیرہ وہاں پر موجود ہو، لیکن جب بھائی اندر داخل ہوا تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر آندھی طوفان کی آوازیں بہت آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ کسی کام سے گیٹ کے باہر ہمارے والد صاحب نکلے تو کہتے باہر تو کوئی ایسا آثار نہیں ہے جیسا کہ ہمارے گھر کے اندر اتنی آندھی طوفان ہے، باہر تو کچھ بھی نہیں، بالکل ہر چیز اپنے سکون کی حالت میں۔ اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہوئی، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ مگر وہ جو جنات کی تصاویر تھیں وہ میرے ذہن میں چلتی رہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنی اونچی دیوار کے اوپر اتنی بڑی تصاویر کیسے بنا سکتا ہے، جو زمین سے لے کر تیسری منزل تک بنی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچتی جا رہی تھی کہ، اور ابھی ہم لوگ سیٹ کر کے کمرے اندر، تو بھابیاں اور بھائی اندر چلے گئے اور میں اپنے والدین کے ساتھ باہر ہم صحن میں ہی سوئے ہوئے تھے۔ ایک دم سے میری نظر پڑی، بالکل سامنے ایک سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیوں سے اوپر تیسری منزل تک نظر آتا تھا۔ میری نظر پڑی تو وہاں پر ایک بہت زیادہ بڑے بالوں والی عورت کھڑی تھی جس کی ماتھے کے اوپر ایک آنکھ تھی،
وہ بہت زیادہ خوفناک تھی اور اس کے بالوں کا گچھے بنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ اس کے بال ہیں، اور جن کو اس نے اکٹھا کر کے ایک جیسے گھونسلہ بنا ہوتا ہے، گھونسلے کی طرح اس کے بال اکٹھے ہوئے تھے، اس کے اتنا بڑا اس کا لگ رہا تھا جو دیکھنے میں پوسٹر تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی چوڑی اور ایسی جسامت والا کوئی وجود وہاں پر کھڑا ہے، جو مجھے تو وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی کسی خاتون کا، جیسے وہ اس کا جو بن رہا تھا اسکیچ سا، وہ خاتون کا ہی بن رہا تھا، کیونکہ بال تھے بہت زیادہ اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ تھی۔ میں یہ دیکھ کے تھوڑا سا ہلکی سی میری چیخ نکلی، تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا۔ میں نے ان کو بتایا نہیں کچھ، کہ وہ کہیں گے کہ تم نیا گھر ہے تو تم ڈر گئی ہو، مگر میں خود تھوڑا سا ڈر رہی تھی۔ اب اگلی صبح کیا ہوا کہ جب ہم لوگ جاگے، دن کو ہمارا دن بہت اچھا گزرا، ہم لوگوں نے اپنا کام وغیرہ ختم کیا۔ جیسے ہی دوپہر کا ٹائم ہوا اور کھانا وغیرہ بنا رہے تھے، تو ایسے ایک دم سے خود بخود چولہے جل جاتے تھے، جو وہاں پر گیس کے چولہے تھے، وہ ایک دم سے اس میں آگ جل جاتی تھی، اور وہ بہت اونچائی تک وہ آگ کے لپٹیں جاتی تھی، اور خود بخود وہ بند بھی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دم سے ہم کھانا بنا رہے تھے تو ایسا لگا تھا کہ کوئی کچن میں موجود ہے اور اس میں چمچ چلا رہا ہے ہنڈیا میں۔ میری بھابھی نے جا کے جلدی سے دیکھنا چاہا کہ کون ہے کچن میں، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر ہنڈیا میں چمچ جو تھا وہ کوئی چلا رہا تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تھوڑے سے گھبرا گئی، لیکن انہوں نے جب والد صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو گھبراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ نئے گھر میں آئے ہو، اس لیے تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جو میری چھوٹی بہن ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے، وہ بڑا بھائی جو ہمارا، وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، تو امی نے کہا کہ جاؤ اس کو چائے دے کر آؤ۔ جب وہ چائے دینے کے لیے گئی تو اس نے بھائی کو جگایا، بھائی نہیں جاگ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ چائے لے لیں، امی کہہ رہی ہیں کہ چائے دے کر آؤ اسے، لیکن بھائی جاگ نہیں رہا تھا، تو اس نے اس کے چہرے والی سائڈ سے کمبل تھوڑا سا ہٹایا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ چائے لے لیں۔ جیسے ہی اس نے چائے دینے کے لیے کمبل ہٹایا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لنگور ٹائپ کی مخلوق لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے چائے کا کپ وہیں پہ گرا، وہ چیختی چلاتی جب باہر کی طرف بھاگی تو وہ اس نے دیکھا کہ بیڈ پر سے اس کے بھائی جو ہے وہی موجود تھے۔ وہ گھبرا گئی اور اس نے تو بھائی کہنے لگا کہ میں تو یہیں پہ، تو مجھے دیکھ کے کیوں چیخ رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے آپ کی جگہ یہاں پر ایک اور شکل کی مخلوق لیٹی ہوئی نظر آئی ہے۔ یہ باتیں سن کر بھابیاں سب گھبرا گئیں، سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اتنی مہنگی ہم نے کوٹھی خریدی تھی، ہم اس کو ایک دم سیل آؤٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھابھی کا بیٹا جو ہے وہ باہر کھیلنے کے لیے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جب کوٹھی سے باہر گیا تو وہاں پر بچوں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر نہیں آئے ہیں؟ اس نے بتایا ہاں، تو کہنے لگے کہ آپ وہ جنات والی حویلی میں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کون سی جنات والی حویلی؟ انہوں نے کہا وہ والی حویلی جو وہاں پر جنات ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رکتا، وہاں پر 2-3 ہفتے سے زیادہ کوئی نہیں رک سکا، سب اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا بھتیجا گھر واپس آیا اور اس نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اب یہ سب باتیں جو تھیں ہمارے لیے کلوز جمع ہو رہے تھے کہ جیسے ہی روز 4 بجتے تھے اس حویلی میں آندھی طوفان شروع ہو جاتا تھا۔ وہ جو کوٹھی تھی، حویلی بولی کوٹھی جو تھی، اس میں آندھی طوفان آنے لگتا تھا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب جو تھے، انہوں نے جس کمرے میں ان کو لگا کہ ان جنات کا بسیرا ہے، وہ پہلی منزل پہ وہ کمرہ تھا، میرے والد صاحب اس کمرے میں گئے اور جا کے وہاں پہ نماز پڑھنے لگے۔ کافی دیر تک وہ نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد حصار باندھا اور کہا کہ جو بھی مخلوق ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ وہ کافی دیر تک پڑھتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نما چیز ان کے سامنے آ کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ آپ لوگ نیک لوگ ہو، آپ کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر ہم آپ کو اپنے اشارے دے رہے ہیں کہ آپ یہ حویلی چھوڑ دو۔ آج تک ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، مگر مزید آگے اگر آپ چلیں گے تو پھر ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، آپ یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر میرے والد صاحب تھوڑا سا گھبرائے، مگر اس کو ظاہر نہیں کیا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، مگر انہوں نے اس سے ٹائم لیا کہ ہمیں کچھ دن کی مہلت دو، ایک دم سے یہ گھر ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ ہمیں کچھ دن کی مہلت دو۔ تو اس نے والد صاحب کو 1 ہفتے کی مہلت دی۔ اب اس 1 ہفتے کے اندر ہم لوگ اپنا سامان وغیرہ دوبارہ پیک کرنے لگ گئے جو ہم نے پیک کرنا تھا۔ ایک روز میری بھتیجی جو ہے وہ اپنی والدہ کو بتا رہی تھی کہ امی کل میں نے
ابو کی تصویر کے اوپر بہت سے سانپ لپٹے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں مزید ڈرا رہی تھیں۔ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی، میرا بیٹا کہیں مل نہیں رہا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈتی ہوئی جب کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں پر ہم نے واشنگ مشین وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہوا تھا اور وہ کسی کے ساتھ بال کیچ کر رہا تھا۔ وہ بال پھینکتا تھا، وہاں پر کوئی دوسرا نہیں تھا، مگر وہ بال جو تھی ہوا میں غائب ہو جاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف آتی تھی جس کو وہ کیچ کرتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا دوست ہے کھڑا، میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ ایک دن انہی دنوں میں ایک روز میرے بھائی جب باہر گھر سے گئے تو انہیں وہ بندہ ملا جس نے وہاں پر پینٹ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ اس کوٹھی میں آپ آئے ہیں؟ تو میرے بھائی نے بتایا کہ ہاں ہم نے خریدی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے بڑی مشکل سے یہاں پر پینٹ کیا، یہاں پر جنات موجود ہیں اور ان کا بچہ بھی ہے، وہ بچہ بھی وہاں پر گھومتا پھرتا میں نے دیکھا ہے، اور وہ بھی آ کر میری چیزیں خراب کر دیتا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبراتا تھا، کئی بار میں بھاگ کر باہر آتا تھا، مگر مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ کام کمپلیٹ کرنا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا میں نے اس حویلی میں، اس کوٹھی میں پینٹ کیا ہے میں نے۔ کہتے ہیں کہ ابھی 3-4 دن ہوئے تھے، تو ایک روز محلے میں شادی تھی، ہم سب کو جانا تھا، تو میں نہیں گئی، میں گھر پر ہی موجود تھی، اور میرے ساتھ میری بھی ایک بھابھی، ہم 2 لوگ گھر پہ موجود تھے، باقی سب شادی پر چلے گئے۔ وہ لوگ شادی پر گئے تو تھوڑی دیر بعد ہی ایسا محسوس ہونے لگا کہ اوپر والی منزل سے ان لوگوں کی آوازیں آ رہی، باقاعدہ سب کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری بھابھی نے کہا کہ یہ لوگ گئے نہیں؟ میں نے کہا شاید اوپر، لیکن اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم لوگ جب دیکھنے کے لیے اوپر والی منزل پہ ہم دونوں گئے، ہم دونوں ڈر رہی تھیں، تو ہم دونوں جب اوپر والی منزل پہ گئے تب وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے دونوں منزلیں چیک کی مگر دونوں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے، ہمارے گھر والوں کی باتیں کرنے کی آوازیں مسلسل اوپر سے آ رہی تھیں۔ اس کے بعد جو ہمیں فائنل جس چیز نے وہاں سے بھگایا وہ چیز تھی کہ ایک بہت بڑا سانپ، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ایک دم سے ایک بڑا سا کالے رنگ کا سانپ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، وہ آ کے دسترخوان کے اوپر گرا۔ یہ دیکھ کر ہمارے والد صاحب کہنے لگے کہ اب یہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اب ہمیں بھگانے کے چکروں میں کوئی ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ ہم لوگوں نے 3-4 ٹرک منگائے اور جتنا سامان آ سکتا تھا 4 بجے سے پہلے ہمارے والد صاحب نے کہا کہ یہاں سے نکل جانا ہے۔ ہم نے جو سامان لوڈ ہو سکتا تھا وہ سارا لوڈ کیا، اور 4 بجنے میں 15 منٹ تھے کہ جو باقی سامان رہ گیا تھا، ہمارے والد صاحب نے کہا نکلنے والی بات کرو یہاں سے۔ ہم لوگ وہاں سے جب نکلے، اس سے 2-3 دن بعد والد صاحب نے مجھے اور میرے بھائی کو وہاں پر بھیجا کہ جا کے باقی سامان جو رہ گیا ہے 4 بجے سے پہلے وہ اٹھا کر لے آؤ، کیونکہ 4 بجے کے بعد وہاں پر آندھی طوفان چلنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتے تھے، وہ وہاں پر گھومنے پھرنے لگتے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر گئے، وہاں پہ کچھ خواتین گزر رہی تھی وہاں سے، میں نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ خواتین کہنے لگی کہ آپ یہ لال رنگ کے کپڑے پہن کے اس حویلی میں، اس کوٹھی میں جا رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم لوگ اس کوٹھی کے اندر جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہاں پر لال رنگ پہن کے کوئی بھی اس کوٹھی کے اندر نہیں جاتا، کیونکہ جو جنات ہیں ان کو یہ لال رنگ پسند نہیں ہے، اور وہ یہاں پر اس بندے کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تو اب بہتر ہے کہ آپ اپنا لباس چینج کریں اور اس کے بعد آپ اس کوٹھی کے اندر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں یہاں پر نہیں آئی، میں توبہ کر لی کہ میں دوبارہ اس حویلی میں نہیں، اس کوٹھی میں جو بھی ہے اس میں نہیں جاؤں گی۔ اور میں نے دوبارہ، میرے 2 بھائی آئے اور وہ وہاں سے سامان اٹھا کر لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے رہے جب تک ہم نے وہ سامان نہیں اٹھایا، ہم لوگ ڈرتے ہوئے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ان چیزوں میں سے کوئی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہم نے بہت مشکل سے وہ حویلی سیل آؤٹ کی تھی، بہت کم پیسوں میں، ہمیں کافی نقصان بھی ہوا، مگر ہم واپس اپنے اسی گھر میں چلے گئے تھے۔ وہ جگہ، وہ گھڑیاں آج بھی جب یاد آتی ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی باتیں، ان لوگ اس مخلوق کا دھمکیاں دینا، وہ سب یاد آتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس مخلوق سے بچایا، اور ہم نے جلد ہی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا اور ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے، ورنہ اگر ہم وہیں پر ڈٹے رہتے تو جانے وہ مخلوق ہمارے ساتھ کیا حشر کرتی ہے ہمارا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، واقعی بہت خوفناک اسٹوری ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ مخلوقات جس جگہ پر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں،
پھر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس جگہ پر لگی ہوئی ہے، یا کسی کے کتنے ارمانوں اس چیز کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ یہ لوگ اس چیز پر اپنی ملکیت جما لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور کو اس پر ملکیت نہیں جمانے دیتے۔ اسی طرح کی ایک اور سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد نے جو سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، یہ ایک ایسے لڑکے کی سٹوری جو برازیل کے ایک ساحلی پٹی کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، مچھیرا تھا۔ اس کام کے لیے اس کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ آئیے سنتے ہیں یہ کہانی۔ میں برازیل کے ایک ساحلی علاقے کا رہنے والا ہوں، اور میرا کام یہی تھا کہ اپنی کشتی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا، اور یہ مچھلیاں جو تھیں ان کو میں بعد میں مارکیٹ میں جا کے بیچا کرتا تھا، اور اس سے میں اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کے لیے مجھے دور دور جگہ میں کھوجتا تھا کہ نئی سے نئی جگہ جہاں پر کوئی اور نہ جا سکے، ایسی جگہ پر میں پہنچ جاؤں۔ ایک بار ایسا ہی تھا کہ میں کافی دور تک نکل گیا، اور کافی آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جزیرہ نما جگہ مجھے نظر آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ پہلے کبھی میں نے اس جگہ کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں کافی آگے تک جاتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا، مگر یہ جگہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ بہرحال میں نے وہاں پر اپنی کشتی کھڑی کی اور میں اس جزیرے پہ اتر گیا۔ بہت زیادہ درخت تھے، درختوں کا جھنڈ تھے، اور میں ان کے درمیان میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ کشتی میری پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جب چلتا جا رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جزیرہ جو ہے یہ غیر آباد ہوگا، مگر پھر بھی میں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے لوگوں کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی آبادی کے قریب پہنچ گیا ہوں، مگر یہاں پر نہ کوئی گھر تھے، نہ ہی کوئی اور چیز ایسی جس سے کوئی واضح ثبوت ملتا ہے کہ یہاں پہ انسانی آبادی ہے۔ ایک جگہ پر مجھے ایک گھر نظر آیا جو کہ بالکل بوسیدہ سا تھا اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ وہاں پر بھی مجھے کوئی انسانی جانوں کے موجود ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے ایک جگہ پر قریب جا کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کہ اندر کوئی موجود ہے اس مکان کے اندر۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس طرف بڑھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اندر خواتین باتیں کر رہی ہیں۔ تھوڑی حیرت بھی تھی کہ اتنے بوسیدہ مکان کے اندر خواتین کیسے ہوں گی۔ بہرحال آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا خاموشی سے میں اس طرف بڑھ رہا تھا، اور جب میں دروازے کے قریب پہنچا، کیونکہ میں کافی پتوں میں چھپا ہوا تھا، تو میں نے وہیں سے کھڑے ہو کر پہلے اندازہ لگانا چاہا کہ اندر کی صورتحال کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو دروازے کے اندر جو مجھے نظارہ نظر آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور بہت ہی خوفناک وہ نظارہ تھا جو کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو میرے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی عورت نما مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انسانی شکل میں کوئی ریچھ نما مخلوق ہے۔ اس کا شکل انسانی تھی مگر اس کا بدن جو تھا وہ ریچھ نما تھا، کوئی جیسے گوریلا ہو اس ٹائپ کا اس کا جسم تھا، اور وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اسی طرح میں نے تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پیچھے اور بھی اس طرح کی مخلوقات موجود ہیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور وہاں سے میں نے نکل جانا ہی مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ یہ مخلوقات مجھ پہ حملہ کر دیں، یا اس طرح کی کچھ اور مخلوقات بھی آس پاس میں کہیں پھیلی ہوئی اور مجھے دیکھ کے مجھ پر حملہ کر دیں اور مجھے یہ چیر پھاڑ دیں گی۔ وہ اس طرح کے ان کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور پنجے جو تھے ان کے بڑے بڑے تھے درندوں جیسے۔ یہ صورتحال دیکھ کے میں آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا، اور میں اس کے بعد میں نے جلدی سے واپس اپنی کشتی پہ بیٹھ کے اپنے ساتھیوں میں جا ملا، اور جب میں نے ان کو یہ تمام ماجرا سنایا تو وہ کہنے لگے کہ اس جگہ پر بہت سی اقسام کی غیر مرئی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، کیونکہ تم ایک دفعہ پہلے بھی ایک شکاری وہاں پر اس علاقے میں گیا تھا اور وہ آج تک واپس نہیں آیا، تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے۔
میں واقعی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان بچ گئی، اور میں آج جو دنیا میں ہوں یہ میں کوئی کرشمہ ہی ہے، کوئی معجزہ ہی ہے۔ بہت شکریہ وقاص احمد، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح اچھی اسٹوریز شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اسٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی اسٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ آج کی اسٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اسٹوریز آپ کو مل سکیں، اور میری اسٹوریز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری اسٹوریز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اسٹوریز پسند آتی ہیں تو آپ تھمز اپ جو ہے اس کو پریس کریں، اور اگر نہیں پسند آتی تو کم از کم تھمز ڈاؤن والے کو ہی پریس کر دیا کریں، مگر پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ سنگ۔